وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ اور معبود ہونے کے لیے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا اور دوسری ہے مختار کل ہونا۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اسی لیے اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اور اگر انہی دونوں صفات کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے مان لیا جائے اور اس کے لیے کوئی فعل اور عمل کیا جائے تو وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق اور بندے کی عبادت کہلائے گا، اور یہی شرک ہے قرآن کریم جس کی جا بجا تردید کر رہا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی شرک میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی عبادت جب کی جاتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر آدمی کا ذہن عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اس عمل سے واقف ہیں، میری حالت سے واقف ہیں۔ اسی کو ہی عالم الغیب کہا جاتا ہے، حاضر و ناظر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا رب میری حالت بدلنے پر قادر ہے، میں عبادت کروں گا، یہ عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت پر اجر ثواب صلہ دینے پر قادر ہے۔ اس عقیدے اور ذہن کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہلاتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ انہی دو عقیدوں کے ساتھ پکارتا ہے کہ میرا رب میری حالت سے واقف ہے، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا رب میری اس حالت کے بدلنے پر قادر بھی ہے کہ وہ میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ سے صحت کی امید ہوتی ہے کہ وہ صحت دینے پر قادر ہے۔ بے اولاد ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے۔ وہ قید ہے تو اس کا ذہن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رہائی دینے پر قادر ہے۔ کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے بندہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی دو عقیدوں کے ساتھ، انہی دو صفتوں کو اللہ تعالیٰ کے اندر مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص صدقہ کرتا ہے، کوئی دیگ پکا کے تقسیم کرتا ہے، بکرا دیتا ہے، تو اس کا بھی ذہن اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ میں مستحق لوگوں میں تقسیم کروں گا، میرا رب راضی ہوگا، مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے واقف ہے،
میرے اس فعل سے واقف ہے، میرے اس دیگ پکانے سے واقف ہے، میری نیت اور ارادے سے واقف ہے، اور میں جس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ دیگ پکا رہا ہوں، بکرا دے رہا ہوں، میرا رب میری اس حالت کے بدلنے پر بھی قادر ہے کہ میرا مریض بیمار ہے تو وہ صحت مند ہو جائے گا، میرا کوئی اور مسئلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حل کر دیں گے۔ اسی عقیدے اور ذہن کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی اور کے لیے یہ عمل کرے گا تو وہ بجائے اللہ کی عبادت ہونے کے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی عبادت بن جائے گی۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو پکارتا ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں جس ذات کو پکار رہا ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، تو وہ میرے اس پکارنے کو جانتا ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں بندہ وہ مجھے پکار رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ ہستی بھی میری اس حالت سے واقف بھی ہے کہ میں جس مشکل میں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہی ہستی میری اس حالت کو بدلنے پر بھی قادر ہے کہ اس مشکل سے وہ مجھے نجات دے سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت کے بجائے اس شخصیت کی عبادت ہوگی، اس ذات کی عبادت ہوگی، اور اسی کو قرآن اور سنت میں شرک کہا گیا ہے۔ اسی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یہی دو صفتیں جب ذہن میں ہوتی ہیں تو بندہ عبادت کرتا ہے۔ اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، والصلوات، اور یا اللہ بدنی اور جسمانی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور یا اللہ مالی عبادتیں بھی صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ اب ہر بندہ یہ التحیات میں پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری عبادتیں، عبادت کی جو 3 قسمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، کہ چاہے وہ عبادت زبان سے ہو، قول سے ہو، یا وہ عبادت بدنی ہو، جسمانی ہو، یا وہ عبادت مالی ہو۔ ظاہر ہے عبادت ہوگی تو اس میں یہ 3 صورتیں پائی جائیں گی، یا تو بندہ اپنی زبان سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے ترانے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں زبانی عبادت کہلاتی ہیں۔ یا اپنی حاجات اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جس کو دعا کہا جاتا ہے۔ یا بدنی اور جسمانی عبادت، جیسے بندہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، نماز کی حالت میں بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حج کے موقع پر اسی جسم کے ساتھ مختلف جگہوں میں جاتا ہے، مختلف افعال ادا کرتا ہے، تو یہ جسمانی عبادت ہے۔ مالی عبادت عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، نظر اور نیاز ہے، یہ ساری چیزیں مالی عبادت کہلاتی ہیں۔ تو عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے میرے نبی اور محبوب اور رسول، ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، و نسکی، اور میرا قربانی کرنا۔ قربانی مالی عبادت ہے۔ نماز میں دونوں عبادتیں جمع ہیں، زبان کی عبادت بھی شامل ہے کہ ہم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں،
اور جسمانی عبادت بھی ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، تو یہ عبادتیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا زندہ رہنا اور دنیا سے چلا جانا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی عبادت نبی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لا شریک لہ، پھر فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، وہ زبان سے ہو، وہ جسم کے ساتھ ہو، وہ مالی ہو، وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء مفسرین نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یعنی جو پورے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ فرمایا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی وعدہ اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی بندہ بار بار یہی دہرا رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ عبادت وہ صرف تیرے لیے ہوگی، اور استعانت اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے طلب کریں گے۔ تو عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت التحیات للہ میں جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو بار بار ہم اس چیز کو دہرا کر یقین دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری ہر قسم کی عبادت تیرے لیے ہے، وہ زبانی عبادت ہو۔ اب زبانی عبادات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز کے جو الفاظ ہیں جو پڑھتے ہیں ہم ان کو دہرانا، مشکل وقت میں دعا کرنا، وہ بھی چونکہ اسی زبان سے کی جاتی ہے، یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زبان سے کی جانے والی عبادت۔ یا ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی ورد کرتے ہیں، تو وظیفہ اور ورد بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے نام کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی کے نام کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، ہم الحمدللہ کہیں، ہم اللہ اکبر کہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے نام کو بطور وظیفے اور ورد کے ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ وظیفہ یہ زبانی عبادت ہے، اور اس میں ان عبادات میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زبانی اور قولی عبادات میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ وہ دعا کا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اعلیٰ عبادت قرار دے دیا، بلکہ عبادت کا خلاصہ قرار دے دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پہلے عبادت کہا اور پھر یہ کہا کہ اگر تم میری عبادت سے انکار کرو گے، پہلے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور اگلے جملے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جس نے میری عبادت سے انکار کیا، سیدخلون جہنم داخرین، ہم قریب میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو دعا عبادت ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے مانگنے سے انکار کرو گے تو پھر ظاہر ہے عبادت کا انکار، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انکار، تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو بیان کرنا یہ عبادت ہے۔
کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میں اس مشکل میں ہوں میری مشکل کو آسان فرما، میں اس پریشانی میں ہوں تو میری پریشانی کو دور کر دے، میں بیمار ہوں تو صحت دے دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ ساری صفتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو عبادات میں سے عبادت کی اہم ترین قسم یہ ہے کہ زبانی اور قولی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اسی عبادت کو یعنی دعا کو پکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر مخلوقات میں سے کسی کو پکارا جائے گا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اس کو شرک قرار دے دیا کہ ما فوق الاسباب، غائبانہ طور پر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے، جہاں اسباب نہ ہوں، جہاں اسباب کٹ جائیں ختم ہو جائیں، اسی کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے۔ یا غائبانہ طور پر پکارنا کسی کو، ایک ہے کہ آمنے سامنے یہ تو دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک شخص ہم سے دور ہے یا وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہم جو ہے وہ اپنی مشکلات اور حاجات میں اس سے، تو یہ عبادت ہوگی، یہ دعا ہوگی، یہ پکار ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو غائبانہ طور پر پکارا جائے گا، ان دو عقیدوں کے ساتھ ہی پکارا جائے گا، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کوئی بھی نہیں پکارے گا۔ تو ان دو عقیدوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو پکارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی عبادت ہوگی جس کو قرآن کریم جو ہے وہ شرک کہا رہا ہے اور جس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر حالت میں اپنی مشکلات میں حاجات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، تدعو دعا یدعو یہ دعا سے ہے، پکار ہم اردو میں کہتے ہیں، دعا عربی کا لفظ ہے، دعا کا معنی بھی پکارنا ہوتا ہے اپنی حاجات اور مشکلات میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مت پکار، مَا لَا يَنفَعُكَ جو تجھے نفع نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ اور تجھے نقصان نہیں دے سکتا، فَإِن فَعَلْتَ پس اگر تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حق، تو ہم اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، اپنا حق کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے، اور عبادت اس کا حق ہے، دعا اس کا حق ہے، پکار اس کا حق ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے بِضُرٍّ کسی کو تکلیف پہنچانا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ ہی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت پہنچانا چاہیں، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیں تو مبتلا کر دیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہو۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں، بھلائی کا ارادہ کریں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خیر کو کوئی دوسرا آدمی روک نہیں سکتا اسے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہیں تو ساری دنیا مل کر اس سے خیر کو روک نہیں سکتی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راحت یا تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ سورۃ حج میں 17ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ہرگز وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے سوا جمع بھی ہو جائے تو وہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مکھی کو بھی پیدا کر سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تمہارے کھانے میں سے کوئی ذرہ اس سے اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو تم اس سے وہ بھی نہیں واپس لا سکتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی مخلوق، کہیں کمرے میں مکھی داخل ہو جائے تو بندے کو وہ کتنا پریشان کر دیتی ہے، مچھر داخل ہو جائے تو بسا اوقات بندہ جو ہے وہ اس کو پکڑنے مارنے کی تو اس کا وقت پورا نہ ہو تو وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے مکھی کو پیدا کرنا یہ تو بہت دور کی اور مشکل بات ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حقیر سی مخلوق تمہارے سامنے پڑے ہوئے میٹھے میں سے کھانے میں سے کوئی کھانے کا ذرہ اٹھا کر لے جائے تو تم اس سے تو وہ بھی چھین نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے ظاہر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ظاہر ہے جو خود عاجز ہے، جو خود جس پر بیماری آئے، جس پر موت آئے اور جو پریشان ہو جائے تو ظاہر ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق خود محتاج ہے، اور جو محتاج ہو اس سے نہیں پکارا جاتا۔ حالات میں مشکلات میں پکارنا، دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں چونکہ قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہ مشرکین مکہ ہیں، اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کے کلمے پر اختلاف ہوا وہ اس بات پر تھا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مختلف ناموں سے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور مختلف الہ بنا رکھے تھے۔ وہ کبھی حالات میں ان کو بھی پکار لیتے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پکارتے، کبھی اللہ کی بھی عبادت کر لیتے، کبھی جو ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بھی عبادت کر لیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں یہ کلمہ جب ان کے سامنے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور تقاضا ان سے یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اسی چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا قرآن کریم کے 26ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ اللہ کے راستے ہوئے ہٹا ہوا کون ہو سکتا ہے اللہ کے راستے سے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں والی ذات، ساری طاقتوں کا مالک اور سارے حالات سے واقف، اس کو چھوڑ کر، اس سے پہلی آیت میں بلکہ اللہ نے فرمایا 26ویں پارے سورۃ احقاف میں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي، قُلْ کہہ دیجئے أَرَأَيْتُم، کیا خیال ہے تمہارا، تم مجھے دکھاؤ، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا وہ آسمانوں کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی پہلی کتابوں میں سے کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو، یا کوئی تمہارے پاس علم کا کوئی ذخیرہ اور اثر ایسا موجود ہے جو تمہارے پاس کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جو اوروں کو پکارتے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی ہستیوں کو پکارے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی دعا اور پکار کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو پکارنے والوں کی پکار اور دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ بزرگ اور یہ اللہ والے ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ،
اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی پہلے بھی، یا حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا، یا اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین بندے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، غائبانہ طور پر اسے پکارا جائے گا یا اس کی عبادت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غائبانہ طور پر کسی کی پکار کا سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اگر جو ہے وہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں بالفرض، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا وہ تمہارا جواب یعنی تمہاری دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے کہ وہ ہر ایک کو ہر حالت میں جانتا ہے، ہر ایک کی حالت سے واقف ہے، جس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز اس پر ظاہر ہے۔ اور دوسری صفت یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی گئی کہ وہ انسان کی حالت بدلنے پر قادر بھی ہے، صحت دینے پر، تنگ دست ہے تو مالدار کرنے پر، بے اولاد ہے تو اولاد دینے پر، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ پکار اور دعا کو سن بھی لیں تو اللہ وہ تمہاری جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تمہاری پکار اور عبادت سے غافل ہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سب کو جمع کریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا آپ نے عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن یہ جتنے لوگ یا اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو بھی پکارا جاتا ہوگا، جن کی عبادت کی جاتی ہوگی، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ قیامت والے دن ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا، جب تک ہم دنیا میں تھے ہم ان کو تیری ہی عبادت کے بارے میں کہتے رہے، جب ہم دنیا سے چلے آئے تو اس کے بعد کے حالات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات پر اس مضمون کو اسی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں سے وہ تو کسی دنیا میں کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہر آدمی جو کسی چیز کا مالک ہے وہ عارضی مالک ہے، اور ورنہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اور ان کی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ ہستیاں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ افراد اور لوگ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے تمہاری دعا کو سن لیا تو ما استجابوا لکم، وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور وہ قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کی طرح کون ہے جو تمہیں خبر دینے والا ہے، یہ خبر اللہ دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ اعراف میں 9ویں پارے میں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اب ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ قرآن کریم میں کچھ آیات تو وہ بھی ہیں کہ جن سے مراد تو بت مراد ہیں، اور بت تو کسی شخصیت اور ذات کا نام نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ صرف جو ہے وہ بتوں کی اس طرح عبادت نہیں کی جاتی تھی کہ وہ بت محض لکڑی ہوں یا محض پتھر ہوں، بہت سے بت ایسے تھے کہ جو کسی نہ کسی شخصیت کے نام پر تھے۔ جیسے بیت اللہ میں 360 بت جو رکھے ہوئے تھے تو ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ ایسی احادیث بھی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر ان کا کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا یا ان میں کوئی نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ یہ حدیث آئیں گی۔ تو بہرحال اس 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اعراف میں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو
عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی بندہ ہونے میں، اللہ کی مخلوق ہونے میں وہ تمہاری طرح ہیں۔ یعنی ظاہر ہے پھر بندوں میں تو اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھا ہے، لیکن الہ نہ ہونے میں، خدا نہ ہونے میں، معبود نہ ہونے میں وہ تمہاری طرح ہیں۔ جس طرح تم الہ اور معبود نہیں ہو، تمہیں غائبانہ طور پر پکارنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب پکارنا، یہ شرک کہلائے گا، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے کہ ہر حال میں اسی ہی کو پکارا جائے۔ اسی طرح کا اور بھی مضمون قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اور چونکہ یہ دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو عبادت کی 3 قسمیں ہیں جن کا ذکر التحیات میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کہتے ہیں کہ التحیات للہ، یا اللہ جتنی زبانی عبادتیں ہیں، زبان سے کی جانے والی، وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ والصلوات، یا اللہ جتنی بھی جسمانی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، وہ بھی صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ والصلوات، اور اسی طرح یا اللہ جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اس لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور عبادت کو مخلوق میں کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے حق کو مخلوق میں تقسیم کیا جائے، اور اللہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، وہ زبان سے ہو، وہ بدن کے ساتھ ہو، وہ مالی ہو۔ اور زبانی عبادات میں سے اہم ترین عبادت وہ دعا اور پکار ہے کہ ہم اپنے حالات میں، مشکلات میں، حاجات میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکاریں۔ اور جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو ان 2 عقیدوں کے ساتھ پکارتا ہے کہ میرا رب میری پکار کو سن بھی رہا ہے، میری حالت سے واقف بھی ہے، اور وہ میری حالت بدلنے پر قادر بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ اور اگر اسی عقیدے کے ساتھ انہی 2 صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں مان کر بندہ اس کو پکارے گا، یا صدیق اکبر مدد کہے گا، یا علی مدد کہے گا، یا حسین مدد کہے گا، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی اور کو، تو وہ اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی عبادت ہوگی، اور اسی کو قرآن شرک کا کہہ رہا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ شرک ہے جس کی قرآن مذمت کرتا ہے، اور اسی سے ہمیں اسی شرک سے بچنے کے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔